بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم جانیں، سمجھیں، احکام قرآن، احکام حدیث کو ہم جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آپ کے سوالات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی غسل کرتے وقت وضو کرنا بھول جائے یا غسل میں وضو کرتا ہی نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا اور غسل کے فرض ادا کر لیے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن ترک سنت کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے گا۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا یعنی منہ کے اندرون حصے کے تمام اعضاء پر پانی بہنا حلق کی جڑ تک، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچنا، اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کسی شخص نے ان تینوں فرضوں کو ادا کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت طریقے پر غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ثواب بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے اسے صاف کریں اور اس کے بعد مکمل وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد دائیں کاندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر اور پھر سر پر، پھر سارے بدن پر، بدن کے تمام ظاہری حصوں پر اس طرح پانی بہائیں کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اس طرح آپ کا غسل ادا ہوگا، اور غسل سے پہلے طہارت کی نیت کر لیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی غسل کرتے وقت غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا، پورا جسم تر کر لیا، ایسی صورت میں وہ پاک ہو جائے گا؟ اب اگر وہ نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو کیا حکم ہے، جبکہ اس سے 2 فرض ترک ہو گئے؟ دیکھیے، غسل کے اندر کلی میں مبالغہ کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کیا تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی اس طرح کرے کہ منہ کے اندر کے تمام حصے پر پانی بہہ جائے حلق کی جڑ تک، اور ناک میں اس طرح پانی چڑھائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن دونوں چیزوں میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ روزے کی حالت میں یہ مبالغہ نہ کرے، کیونکہ یہ اندیشہ ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ ناک کے ذریعے حلق میں چلا جائے اور حلق سے پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پانی کا کوئی قطرہ کلی کرتے وقت اس میں مبالغہ کر رہے ہیں تو کوئی حلق کے نیچے جانے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال اگر کسی نے ناک میں پانی ہی نہیں ڈالا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، مبالغہ نہیں کیا تو سنت ادا نہیں ہوئی، غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا تو اس سے غسل نہیں ہوگا۔ محلہ نئی سرائے کی مسجد کے ارکان کمیٹی نے ایک سوال ارسال کیا ہے۔
کہ ایک شخص نے اپنا مکان یا دکان مسجد کو دیا، وہ کئی سال سے کرائے پر بھی ہے۔ جس شخص نے مسجد کو اپنا مکان یا دکان دیا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے زبانی طور پر یہ وقف کیا تھا، کوئی تحریر نہیں ہے، تو کیا اس مکان کو مسجد کا متولی یا کمیٹی بیچ سکتی ہے یا اس کو بیچنے کا اختیار ہے شرعاً؟ دیکھیے، کسی شخص نے اپنا مکان یا دکان مسجد کو وقف کر دیا اور اس مکان یا دکان پر مسجد کی جانب سے قبضہ ہو گیا، تو وہ مکان اور دکان مسجد کے لیے وقف ہو گیا۔ اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسے بیچ سکے، خواہ مسجد کا متولی ہو یا مسجد کی کمیٹی ہو، حتیٰ کہ جو وقف کرنے والا واقف ہے اگر وہ بھی حیات ہو اور اسے بیچنا چاہے تو اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح واقف کے وارثین کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے فروخت کر سکیں۔ ہاں، اس کے منتظم بن سکتے ہیں، نگراں بن سکتے ہیں، لیکن اس زمین کو یا اس دکان یا مکان کو فروخت نہیں کر سکتے، مالکانہ اختیار انہیں نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنے کی وجہ سے یہ زمین واقف کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی شخص کو، خواہ وہ متولی ہو یا کمیٹی ہو یا خود واقف ہے یا واقف کے وارثین ہیں، انہیں اسے بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے مصارف میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے کرائے پر دے سکتے ہیں، اس کی رقم جو ہے مسجد کے مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ محمد مشاہد صاحب نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے موٹے گدوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جن گدوں پر پیشانی نہ جمے ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں، یعنی ایسے دبیز یا موٹے گدے ہیں کہ آپ پیشانی رکھ رہے ہیں تو وہ اندر کی طرف جا رہی ہے، اس میں ٹھہراؤ، استقرار پیدا نہیں ہو رہا ہے، جماؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، جتنا دبا رہے ہیں اتنا دب رہی ہے۔ ایسے فوم کے گدے ہیں، اسپنج کے گدے ہیں یا کوئی اور دبیز قسم کے کپڑے ہیں، اس پر آپ نے سجدہ کیا ہے اور ناک و پیشانی اس پر جم نہیں پا رہی ہے تو اس پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی گدا موٹا ہے، ٹائٹ ہے اور آپ نے اس پر اپنی پیشانی جمائی اور جماؤ پیدا ہو گیا، استقرار پیدا ہو گیا تو سجدہ کرنا جائز ہے۔ مشاہد صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ صرف اگر ناک زمین پر لگائی، پیشانی نہیں لگائی تو کیا اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس صورت میں بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں سجدے گاہ پر لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی بھائی نے صرف ناک پر سجدہ کیا، پیشانی سجدہ گاہ پر نہیں لگائی تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا۔ اب جب سجدہ ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، پیشانی پر چوٹ ہے، کوئی زخم ہے، تو اب ناک پر سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی عذر کی حالت میں آپ فقط ناک سجدہ گاہ پر لگا رہے ہیں تو سجدہ ادا ہو جائے گا، اور کوئی عذر نہیں ہے، صرف ناک کا آپ نے کونا لگا دیا، جیسے کہ جلد بازی میں بعض لوگ کرتے ہیں، پیشانی ان کی سجدہ گاہ پر نہیں لگ پاتی ہے تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس میں کافی احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ پوری طریقے سے ہاتھ کان کی لو کے برابر رکھیں، پیشانی اور ناک زمین پر رکھیں، گھٹنے زمین پر رکھیں، قدم رکھیں اور بڑے انہماک کے ساتھ سجدہ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دونوں قدم کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں تب بھی سجدہ نہیں ہوگا، یا پیشانی نہیں لگی ہے تب بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے سوال یہ ارسال کیا ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تو کیا اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے اور سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا اور سورت بعد میں ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے تقدیم و تاخیر کر لی کہ پہلے کوئی سورت ملائی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو دیکھا ہی جائے گا یہ عمل اس نے کس ارادے سے کیا ہے۔ اگر عمدن کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر بھول سے کیا ہے، پہلے سورت پڑھی پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تو بھولے سے یہ عمل ہوا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں واجب کا ترک ہے اور ترک واجب سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ترک واجب جان بوجھ کر ہو، عمدن ہو، تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اور اگر بھول سے واجب ترک ہو گیا ہے یا فرض میں تاخیر ہو گئی ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ محمد افسر علی خان جو رامپور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا منفرد جہری نمازوں میں جہر سے قرأت کر سکتا ہے؟ جی ہاں،
کر سکتا ہے، منفرد کو اختیار ہے کہ جہری نمازوں میں وہ جہر سے بھی قرأت کر سکتا ہے اور سرن یعنی خاموشی سے بھی قرأت کر سکتا ہے۔ نماز فجر ہے، نماز مغرب یا نماز عشاء، ان 3 نمازوں میں جہراً قرأت کی جاتی ہے۔ نماز ظہر اور نماز عصر میں خاموشی کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے۔ لہٰذا امام پر یہ لازم و ضروری ہے، واجب ہے کہ جہری نمازوں میں جہر سے قرأت کرے اور سری نمازوں میں خاموشی سے قرأت کرے۔ اگر اس کے برعکس اس نے کیا اور بھول سے کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، عمدن کیا تو نماز نہیں ہوگی، اسے نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ لیکن منفرد جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اسے جہری نمازوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جہرن بھی قرأت کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو سرن بھی قرأت کر سکتا ہے، لیکن جہری نمازوں میں جہرن قرأت کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ حافظ اطہر صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ نماز میں عمل قلیل اور عمل کثیر کیسے جانیں؟ براہ کرم اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے حافظ صاحب، پہلے ہم عمل قلیل اور عمل کثیر کا حکم جانتے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ عمل قلیل یا عمل کثیر کس طرح پہچانیں۔ تو اگر آپ نماز میں کوئی عمل کر رہے ہیں اور سامنے سے کسی نے آپ کو دیکھا اور اسے یہ گمان ہوا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر اسے یہ گمان ہوا کہ نماز میں ہی ہے لیکن یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ مثلا آپ کی ٹوپی نماز میں گر گئی، اب آپ نے بڑے اہتمام سے دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اٹھائی اور سر پر رکھی اور سامنے سے کسی نے دیکھا آپ کو تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا آپ نماز میں نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ٹوپی گر گئی ہے سر پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر، اس سے نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھائی اور نماز کے عمل میں مشغول ہیں اور سر پہ رکھ لی تو سامنے سے جس نے دیکھا ہوگا سمجھے گا کہ ابھی ان کی ٹوپی گر گئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی یہ عمل کر رہے ہیں تو عمل قلیل ہے، اور اسے یہ گمان ہو کہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے۔ اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا عمل کس چیز میں شامل ہو، آپ کا عمل کس سے تعلق رکھتا ہے، وہی حکم لگے گا۔ ہمیں کسی بھائی کا یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کسی نے منہ میں کھانے کی کوئی چیز تھی، اسی حالت میں اس نے نماز شروع کر دی اور دوران نماز اس چیز کو نگل لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، دوران نماز کوئی چیز کھانا ناجائز ہے یا کوئی مشروب پینا یہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے دوران نماز کوئی چیز کھائی یا پی تو اس کی نماز جاتی رہے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر دانتوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، دوران نماز زبان سے آپ نے وہ چیز نکالی اور نگل لی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا وہ چیز کتنی بڑی ہے۔ اگر وہ چیز چنے کے برابر ہے یا چنے سے چھوٹی ہے اور آپ نے اسے نگل لیا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چنے سے بڑی چیز ہے اور اسے نکلا ہے تو اس صورت نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل نکاح کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ والدین کی قضا نمازوں یا دیگر اعمال کے کفارے کی کوئی صورت ہے؟ دیکھیے، اگر مرحوم نے قضا نمازوں کے فدیے کی وصیت کی ہے تو وارثین پر لازم ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر فدیے کی وصیت نہیں کی ہے تو پھر فدیہ ادا کرنا وارثین کو یہ بہتر ہے، لیکن یہ وصیت جو ہے تہائی مال میں جاری ہوگی۔ مرحوم کی جانب سے آپ صدقات کیجئے، فقراء کو کھانا کھلائیے، انہیں کپڑے پہنائیے، یتیموں کا خیال رکھیے، تنگ دستوں کی مدد کیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا کیجیے، یا مسجد میں کوئی کام کرائیے یا کوئی بھی رفاہی کام کریں، اس کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے، کیا استنجا اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں،
استنجا اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب عام کتب فقیہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ کاغذ کے استعمال کرنا استنجے کے لیے یا ہاتھ صاف کرنے کے لیے یہ غلط ہے، ممنوع ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے، قابل احترام چیز ہے، اس پر علوم دین لکھے جاتے ہیں، اس لیے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ کاغذ کو استنجے یا غلط چیزوں میں استعمال کیا جائے۔ لیکن آج کل استنجا اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے عام طور پر ٹیشو پیپر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگرچہ ٹیشو پیپر بھی کاغذ کی ہی قسم ہے، مگر اسے لکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اسے ہاتھ صاف کرنے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد تعلیم و تعلم نہیں ہے، اس پر لکھنا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسی غرض میں اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے یا استنجا صاف کیا تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ محمد اسلم قادری جو اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ مصنوعی دانت لگے ہوں تو وضو اور غسل میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، وضو میں کلی کرنا یہ سنت ہے اور غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اب اگر مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بغیر تکلیف و مشقت کے نکالے جا سکتے ہیں یا نہیں، آپ وقتاً فوقتاً انہیں ضرورت کے تحت نکالتے ہیں یا نہیں۔ اگر ضرورت کے تحت وہ نکالے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، تو وضو غسل میں ان مصنوعی دانتوں کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں نکالا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور وضو میں جو ہے سنت ترک ہوگی، کیونکہ غسل کے اندر پورے منہ کے اندر جتنے بھی حصے ہیں سب پر پانی کا بہنا ضروری ہے، حلق کی جڑ تک۔ لہٰذا اگر مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں تو مسوڑوں پر پانی نہیں پہنچے گا، اس سے آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر مصنوعی دانت اس طرح فٹ کیے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً نہیں نکالے جاتے ہیں، ان کے نکالنے میں ضرر ہے، نقصان ہے، تکلیف و مشقت ہے، تو دفع حرج کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ دانت لگے رہیں اور وہ غسل کر لے، وضو کر لے، کلی کر لے، تو اس سے غسل ادا ہو جائے گا اور وضو میں بھی ترک سنت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ مصنوعی دانت کس طور پر لگے ہیں۔ اگر وقتاً فوقتاً آپ نکالتے رہتے ہیں اور نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو وضو اور غسل میں اسے نکالا جائے گا، اور اگر آپ نے جو ہے اس طرح فٹ کیے ہیں کہ اسے وقتاً فوقتاً نہیں نکالا جاتا ہے تو پھر دفع حرج کے لیے کی وجہ سے دانت لگے ہوئے ہیں اور آپ غسل و وضو کر لیجئے، غسل اور وضو ہو جائے گا۔ یہی حکم دیگر اعضاء کا ہے، جو بھی جسم کے اندر مصنوعی اعضاء لگے ہوئے ہیں، آپ نے لگوائے ہیں، مثلا کسی نے ہاتھ ہے یا پیر، تو اگر اس کو ہٹانا ممکن ہے اور وقتاً فوقتاً آپ نکالتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، جسم جدا کرتے ہیں، تو وضو غسل میں اسے جدا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ بالکل فٹ ہو چکے ہیں، اسے نہیں نکالتے ہیں، تو پھر وضو اور غسل میں اسے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے لگائے بغیر ہی آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں کسی کا ایک سجدہ چھوٹ جائے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو وہ کیا کرے؟ اس مسئلے کا شرعی جواب یہ ہے کہ اگر نماز کا ایک سجدہ چھوٹ گیا اور اس نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد یاد آیا تو وہ فوراً وہ سجدہ ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، بشرطے کہ اس نے کوئی بھی منافی صلاۃ کام نہ کیا ہو۔ منافی صلاۃ کام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مثلا اس نے قبلے سے سینہ پھیر لیا، یا کسی کے سلام کا جواب دے دیا، یا کسی کو کلام کیا، یا چھینک کا جواب دیا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان صورتوں میں اسے نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر منافی صلاۃ کوئی بھی کام اسے سرزد نہیں ہوا ہے تو جیسے ہی اسے یاد آئے بغیر تاخیر کے فوراً وہ سجدہ نماز کا ادا کرے اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرے، کیونکہ نماز کے دونوں سجدے یہ فرض ہیں، اگر ایک سجدہ بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ محمد انور قریشی صاحب نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ سامان میں عیب ہو تو سامان کا عیب چھپا کر بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے انور صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے۔ آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ دکاندار اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر سامان فروخت کر دیتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ میں نے گراہک سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا،
صحیح سامان کی قیمت میں عیبدار سامان دے دیا اور اپنے نفع پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہونا ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے، غیر شرعی عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دکاندار گیہوں بیچ رہا ہے، اس کے سامنے گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو آپ نے ان گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ گیلا نکلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس دکاندار نے عرض کی یا رسول اللہ رات بارش ہو گئی تھی، یہ گیہوں بھیگ گئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان گیہوں کو علیحدہ کیوں نہیں کیا یا اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ گراہک کو جو ہے وہ دھوکہ نہ ہو، وہ فریب نہ کھائے۔ تو اس کے بعد بڑے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں اور کہا من غشنا فلیس منا، جو جس نے دھوکہ دیا، فریب دیا، خیانت کی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ اسلامی طریقے پر نہیں ہے۔ دیکھیے آج عام طریقہ ہو چکا ہے کہ آدمی اپنے سامان، عیبدار سامان کو لیبل لگا کر اسے اچھی طریقے سے محفوظ کر کے گراہک کی نگاہ سے بچا کر دیتا ہے تاکہ نفع اسے زیادہ حاصل ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے اپنے خادم کو کئی تھان دیے، ان میں سے ایک تھان میں عیب تھا، تو آپ نے اس خادم سے کہا جب اسے فروخت کرنا، کسی کو دینا تو اس گراہک کو بتا دینا کہ اس میں عیب ہے۔ وہ خادم تھا کپڑے کے تھانوں کو لے کر گیا، اس نے اسے فروخت کر دیا، لیکن عیبدار تھان کے عیب کو بتانا بھول گیا۔ رات میں اس کی رقم لے کر آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا اس عیب کو تم نے بتا دیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ حضور میں بتانا بھول گیا، یہ غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے کہا یہ صحیح تھانوں کی قیمت اور یہ عیبدار تھان کی قیمت سب کو صدقہ کر دیا، یہ آپ کا اعلیٰ تقویٰ تھا۔ دور حاضر میں یہ تمام صورتیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے تجارت کی برکت اڑ جاتی ہے۔ آدمی کم تول رہا ہے، عیبدار سامان صحیح ریٹ لیتا ہے، صحیح سامان کی قیمت لیتا ہے اور اس میں جو ہے عیبدار چیز دیتا ہے، اس سے تجارت کی برکت ختم ہو رہی ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ نوشاد عالم قادری نے ایک سوال ارسال کیا ہے، یہ رامپور کے رہنے والے ہیں، کہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے جھینگے کے بارے میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھینگا کھانا جائز ہے اور بعض علماء کے نزدیک جھینگا کھانا ناجائز ہے۔ جو علماء جھینگے کے حلت کے قائل ہیں، اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جھینگا جو ہے مچھلی کی قسم سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مچھلی کو جائز قرار دیا ہے، لہذا اس کی تمام اقسام جائز ہیں، اس لیے جھینگوں کو کھایا جا سکتا ہے۔ جو علماء کرام جھینگے کی حرمت کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ہے بلکہ کیڑا ہے، اور کیڑے کو کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا اسے نہیں کھائے گا۔ بہرحال اس مسئلے میں علماء کرام کی رائے مختلف ہیں، لہذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ جھینگے سے پرہیز کیا جائے، اسے نہ کھایا جائے، لیکن اگر کسی نے کھا لیا ہے تو اس پر حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ دانش انصاری صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر مسجد تنگ ہے، اس میں نمازیوں گنجائش نہیں رہی، پوری بھر چکی ہے اور نمازی ابھی بچے ہوئے ہیں، تو وہ چھت پر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ امام کے احوال اس سے مشتبہ نہ ہوں، یعنی یہ معلوم ہو کہ امام کس رکن کے اندر ہے۔ مسجد کا صحن چھوڑ کر، محراب چھوڑ کر جماعت چھت پر کرنا گرمی کی وجہ سے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے کہ مروجہ اونی یا سوتی موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے مروجہ اونی یا سوتی موضوع پر مسح کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ مسح کے جواز کے لیے جو شرط شریعت نے مقرر کی ہیں وہ اونی یا سوتی موضوع میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان موضوع پر اگر ہم پانی ڈالیں تو قدم تک پانی نہ پہنچے،
ان موزوں کو پہن کر مسلسل چل سکیں اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اسی طرح ان موزوں کو ہم باندھیں اور بغیر کسی چیز سے لپیٹے ہوئے وہ قدم پر ٹھہرے رہیں. تو اگر ہم یہ اونی یا سوتی موزوں پر پانی اوپر سے ڈالیں گے تو قدم تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے. ہاں، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں. آپ نے تازہ وضو کر لیا ہے اور باوضو ہو کر آپ نے موزے پہن لیے ہیں، تو اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو پھر موزوں پر مسح آپ کر سکتے ہیں. محمد امجد صاحب نے ایک سوال یہ بھیجا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا قرأت کے بعد اسے پڑھا جائے گا؟ دیکھیے، نماز میں ثنا پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ سنت ہے. اگر ثنا چھوٹ گئی تب بھی اس کی نماز ادا ہوگی. اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول جائے اور قرأت شروع کر دے تو ثنا کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ثنا کا محل فوت ہو چکا ہے. ثنا کے ترک سے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. ہاں، اس ایپیسوڈ میں اتنے ہی سوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اور اس کے آپ جواب چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.